ہفتہ وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہے ہیں اقبال کے، اصل میں مجھے تو پچھلے سال ہی پہلی مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا، میرے ذہن میں اشعار نہیں تھے، اور یہ بھی امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے سنائے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ جو بینکنگ کا نظام ہے، بینک کی جمع بنوک، یہ یہودیوں کے چالاک اور عیار ذہن کی پیداوار ہے۔ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، آدم کے سینے سے حق کا نور اس نے زائل کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ جو اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ زائل ہو گیا نور خداوندی، اب وہ ایک درندہ بن کر رہ گیا ہے، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ اسی لیے کہا نا کہ از ربا آخر چمی زائد فتن، کسن داند لذت قرض حسن، از ربا جاں تیرا دل چون خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ یہ سود ایسی لعنت ہے کہ اس کے بطن سے اور کیا چیز جو ولادت پائے گی سوائے فتنوں کے۔ کسی انسان کو یاد نہیں رہا ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دینے کی کتنی لذت ہے، سود پر دینے کے لیے نہیں، قرض حسنہ، اپنی ضرورت پوری کر لو بھائی، پھر مجھے یہ رقم واپس کر دینا۔ اس سے بھی اگلا مقام ہے کہ صدقہ ہی کر دو، دے ہی دو، ورنہ یہ کہ ذرا نیچے اتر رہے ہو، یو آر ناٹ ریڈی ٹو پارٹ ود یور منی، ٹھیک ہے آپ اپنا کام چلا لیں، پھر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ قرض حسنہ ہے، آپ نے ایک بھائی کی مدد کی ہے، اس میں جو لذت ہے، کسب دانت لذت قرض حسن۔ از ربا جاں تیرا، اس ربا، اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے۔ وہاں کہا کہ نور حق از سینہ آدم ربود، آدم کے سینے سے حق کا نور نکال باہر کیا، زائل کر دیا۔ یہاں کہہ رہے ہیں از ربا جاں تیرا، انسان کا باطن جو ہے وہ تنگ و تاریک ہو جاتا ہے، دل چوں خشت و سنگ، اور دل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے پتھر یا اینٹ۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان جو ہے درندہ بن جاتا ہے، بھیڑیا بن جاتا ہے، اگرچہ بھیڑیوں کے سے پنجے نہیں ہوتے اور بھیڑیوں کے سے دانت نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو بھی کچھ تھوڑی بہت نیکی بھلائی تھی، آخر کرسچینٹی کے زیر اثر یورپ میں کچھ نہ کچھ تو تھا نا، راہب بھی تھے، ذالکا بأن فیہم قسیسین و رہبانا، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں بڑے درویش لوگ ہیں، راہب لوگ ہیں، خدا مست لوگ ہیں، تھے موجود۔ بحیرہ راہب تھا جس نے کہ حضور کو بچپن میں پہچان لیا ہے، وہ بھی ایک راہب تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا تھا کہ آخری نبوت کا ظہور جو ہے میرا اندازہ ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے، اب جاؤ جنوب کی طرف، کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور اسی سے وہ پہنچے حضور کے قدموں تک۔ وہ بھی ایک راہب تھا، عیسائی، تو عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود تھے، لیکن یہ یہودیوں نے ان کے اندر اس شجر خبیثہ کی تخم ریزی کر کے، سود کا جو معاملہ ہے ڈال کر، ان کے اندر سے اس انسانیت کو، اس روحانیت کو سرے سے سلب کر دیا۔ اور دوسرا ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے انسان کی عفت اور عصمت اور حیا پر اور شرم پر، بے شرم کر بے حیا باش اور ہرچے خائی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو، پھر جو چاہو کرو، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ دونوں کام کیے ہیں یہودیوں نے یورپ کے ساتھ، ایسا بدلہ لیا ہے عیسائیوں سے۔ واقعہ یہ کہ عیسائیوں نے انہیں بہت پرسیکیوٹ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں نے تو انہیں پناہ دی ہے، پہلے مغربی یورپ میں ہسپانیہ میں پناہ دی ہے، بن گوریون خود کہتا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا، ہمارے یہ انتشار کا دور جو ہے جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 میں آ کر ختم ہوا ہے، اس پورے تقریباً 2000 سال کے دوران میں ہمارا جو عہد زرعی ہے وہ مسلم اسپین ہے، اور اس کے بعد ترکوں نے ان کو پناہ دی ہے، اس لیے کہ جس وقت عربوں کا یا بربروں کا جو اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا یورپ کے مغرب میں، اسپین جو ہے وہ تو مغرب ہے نا، جنوب مغرب ہے یورپ کا، وہاں جب کہ سورج غروب ہو رہا تھا مسلمانوں کے اقتدار کا، این اسی وقت سائملٹینیسلی مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا، ترک جو ہے یورپ میں داخل ہو رہے تھے، اور سلطان محمد فاتح وہ آ رہا تھا قسطنطنیہ فتح کرتا ہوا، اور یہ کہ ایسٹرن یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، پھر وہاں انہیں پناہ ملی۔ لیکن عیسائیوں نے انہیں بھنبوڑا ہے بری طریقے سے، اس کا انتقام انہوں نے لیا، اور آج یہ انتقام پوری نوع انسانی سے لے رہے ہیں۔
وہی بینکنگ کا نظام ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے سے، اور یہ سارا جو قاہرہ کانفرنس، بیجنگ +5 کانفرنس، اس کے ذریعے سے شرم اور حیا کا جو ہے پردہ بالکل چاک کر دیا جائے پوری نوع انسانی کا، یہ ان کے پیش نظر ہے، تاکہ انسان حیوان یا درندہ بن کر رہ جائے. بس اللہ خیر سر، وہ ورکر ہوگا، کام کرے، جیسے کہ آپ حیوان کو بہرحال چارہ ڈالتے ہیں، دودھ لینا ہے اس سے، یا گھوڑے کو تانگے میں جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ کھلانا پڑے گا. بس اس حد تک ان کو سسٹین کرنے کے لیے باقی ساری دنیا کی دولت سود کے ذریعے سے ہمارے پاس جمع ہوتی جائے گی.